میرے مولا نے سنیں گے کیا ہوا؟ یہ روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، میرے مولا نے ایک چیخ ماری ہے۔ بھائی ہماری تو چیخیں نہیں نکل رہی، میرے مولا نے چیخ ماری ہے، گریہ کیا ہے، اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی۔ اجرکم اللہ۔ جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول اب فاطمہ زہرا کو بلائیے۔ اللہ اکبر، جناب زہرا کو بلایا گیا۔ تین مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئی ہیں جناب زہرا جب میری بیوی کے ہاتھ میں زخم پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کر۔ جا کر بابا سے کہوں بابا ایک کنیز دے دیجئے جو میری گھر میں مدد کرے، مگر تین مرتبہ گئی اور اپنے بابا سے کنیز یعنی دنیا نہیں مانگ سکیں۔ کنیز دنیا ہے، خدمت گزار دنیا ہے، میری بیوی نے دنیا نہیں مانگی، واپس آ گئی۔ تیسری مرتبہ جب بیوی واپس آئی تھی تو رسول آ گئے گھر میں۔ اے فاطمہ تم جب آتی ہو تو ایسا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر تم اسے مانگتی نہیں ہو۔ مولا کائنات نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ذرا فاطمہ سے کہیے ہاتھ کھول کر دکھا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب زہرا نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا، بیوی کے ہاتھ پہ زخم تھے، بیوی کا ہاتھ زخمی تھا۔ سنیں گے کیا ہوا؟ نبی نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ چوم لیا۔ فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی سے بھی تو کوئی پوچھے، شب شہادت زہرا ہے، ایک باپ کو تو پرسہ دینا ہے۔ نبی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا اللہ اکبر، چکی کے چوب سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ نہیں کہہ پا رہی۔ فاطمہ کنیز چاہتی ہو؟ فاطمہ تمہیں میں ایک ایسا نسخہ دے دوں، ایک ایسی چیز دے دوں جو تم دنیا سے مبرہ ہو جاؤ۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ میری بیوی کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ڈوری تھی، ایک دھاگا تھا، بیوی نے اس کے 34 دانے بنائے، گرہیں لگائیں، اور جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو بیوی پھر قبر حمزہ سے مٹی اٹھا کر لائیں، اور حضرت حمزہ کی قبر سے بیوی نے ایک تسبیح بنائی، یعنی مٹی کو گوندھ کر اس کی تسبیح بنائی۔ بیوی کو کنیز نہیں ملی، بیوی اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ رہی۔ کہا ہے جبرائیل اے اللہ کے رسول اللہ نے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ کو سلام کہیے، اللہ کا پیغام ہے۔ میری بیوی نے بھی وہی جملے کہے، وہ السلام ومن السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی جانب سے سلامتیاں ہیں۔ کہا فاطمہ سے کہیے ساری زندگی تم نے دنیا نہیں مانگی، آپ آمادہ ہیں؟ ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے کنیز بھی نہیں مانگی، ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے دنیا نہیں مانگی، کب تم نے دنیا نہیں مانگی، اب تمہیں اپنے بابا کی رحلت کے بعد فدق مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، جو بابا سے کنیز نہ مانگے وہ دروازہ گرانے والوں سے باغ مانگے۔ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، بڑا امتحان ہے فاطمہ زہرا کا۔ مزاج میں نہیں ہے، خلقت زہرا میں نہیں ہے مانگنا۔ کہا فاطمہ تمہیں باغ مانگنا ہے، فدق مانگنا ہے جو تمہارا مال چھینا جائے گا۔ میری بیوی نے آواز دے کر کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو فاطمہ یہ کرے گی۔ اب کتنا امتحان ہو گیا۔ راضیہ، میری بیوی کا ایک لقب راضیہ، مرضیہ، یہ روایت ذہن میں رہے۔ بیوی کے دروازے پہ تھکے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، بیوی کے دروازے پر آگ لگ گئی۔ مقہورہ کی بات ہو رہی ہے۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں بہت سارے لوگ ظلم کریں۔ بیوی کا دروازہ جل گیا، بیوی کا پہلو شکستہ ہو گیا، غش کھا کر زمین پر ہے۔ جیسے ہی افاقہ ہوا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، اپنا درد بھول گئی۔ فاطمہ فوراً سوال کیا بتاؤ علی کہاں ہے؟ بتاؤ علی کہاں ہے؟ فضہ میرے علی کہاں ہے؟
فضا نے کہا ہے بی بی علی کو گرفتار کر کے لے جائیں. اب تو میرے بچوں پر اور جوانوں پر اور بہت سارے سوال کرنے والوں پر روشن ہے کہ ان بازوؤں میں تو 25 سال کے بعد صفین میں وہی دم تھا جو احد میں اور خیبر میں تھا. یہ علی نے رسن کیسے بندوا لی؟ نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا تھا. کہنے لگے وہ علی کو لے جا رہے ہیں. میری بی بی نے جیسے یہ سنا کہ علی کو لے گئے، بی بی اپنی ٹیہوڑی سے باہر آئی. سامنے کچھ لوگ تھے جو علی کو لے جا رہے تھے. دور سے آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن. آواز دے کر فرماتی ہیں ابو الحسن کو چھوڑ دو. کسی نے جواب نہیں دیا. بی بی نے پھر فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے ابو الحسن کو چھوڑو، علی کو چھوڑو. کسی نے جواب نہیں دیا. سلمان روایت کرتے ہیں جب سیدہ نے 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، علی کو چھوڑو، اور کسی نے جواب نہیں دیا، تو میری بی بی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھ رہی تھی اور مسجد اتنی فضا میں اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا کی میرے ملک کے مڑ کر دیکھا، آواز دے کر کہا فاطمہ اپنے بال پریشان نہ کر، آج قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ معصومہ کا رو رہے ہیں نا، معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی. معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی. میں کہوں گا سلام ہو زینب کبریٰ پر. کوفے کے بازار میں بھی واہ حجابہ کے نوحے، شام کے رستوں میں بھی واہ حجابہ کے نوحے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آوازیں اونچی ہونی چاہیے. جسے رونا نہیں آ رہا وہ آواز نکالے. بی بی دیکھ رہی ہیں. اجرکم اللہ. جناب زہرا آگے بڑھی، علی نے روک دیا سیدہ بال پریشان نہیں کرو. جناب زہرا آگے بڑھی. آیت اللہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، ایک مرتبہ جناب زہرا آگے بڑھی. میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. تھکے نہیں عزیزانو، مجھے مصائب پڑھنے ہیں، ابھی میں نے شروع کیے ہیں. جناب علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. پہلے زمانے میں کپڑا باندھتے تھے. میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہے، رومال بندھا ہوا ہے، کپڑا بندھا ہوا ہے. جناب زہرا آگے بڑھی، علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا. بڑا سخت جملہ ہے، شیخ عباس نے لکھا ہے. بی بی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا. وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی. وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی. بڑا سخت جملہ ہے رونے والوں کے لیے. میری بی بی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیا ہوا اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اسی ظالم نے اپنے غلام کو، جس نے دروازہ جلایا تھا، آواز دے کر کہا زہرا کو چھڑا. تلوار کا دستہ نکالا، میری بیوی کے بازو پر چھٹ گیا. آواز دی علی تمہیں اللہ کے حوالے. مجلس بھرپور ہو گئی ہے. امام زمانہ ہماری مجلس پہ نگاہ کریں. مولا یہ سب آپ کی دادی کو رو رہے ہیں. بلائیے اپنی مجلس میں صاحب العصر کو. مولا ہم سے پرسہ لینے آ جائیے. چند دن کے بعد ابو مختار نامی شخص، دربار بھرا ہوا ہے، مالیات جمع کی جا رہی ہیں.
مالیات جمع کی جا رہی ہیں، ٹیکس، حکومتی ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سلام ہو علی